کہ عمرہ پر عورت گئی اور حیض آ گیا اس کو حالت احرام میں، اور اسی دن اس کی واپسی فلائٹ بھی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ جی تو یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ مکہ شریف میں پہنچی ہے، مثلا وہ ہو سکتا ہے نا پہلے مدینہ شریف چلے گئے ہوں، اب وہاں سے وہ واپس آئے ہیں، احرام باندھ کے مکہ شریف آئے ہیں اور عمرہ کیا ہے، ابھی عمرہ چل رہا تھا کہ اس دوران میں عورت کو خون آنا شروع ہو گیا اور رات کو ان کی فلائٹ ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو دیکھیے یہ ایک مجبوری کا مسئلہ ہے۔ اصل قانون تو یہ ہے کہ حیض والی عورت مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، جی طواف کرنا یہ تو بعد کی بات ہے نا، مسجد میں قدم ہی نہیں رکھ سکتی۔ اور نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ الحائض تقضی المناسک کلھا الا الطواف بالبیت، حیض والی عورت جو ہے باقی سارے مناسک یعنی حج کے سارے ارکان باقی ادا کر سکتی ہے، وہ مینا جانا، عرفات جانا، مزدلفہ جانا، کنکریاں مارنا، وہ سارا کرتی رہے، لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ اور یہاں عمرے پر آئی ہے تو وہاں تو بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں صحیح طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ رات کی فلائٹ کو کسی طریقے سے مس کر سکتے ہیں، کوئی ان کو اندر فلائٹ مل سکتی ہے، تو پھر وہ انتظار کر لے، اور جب وہ پاک ہو جائے عورت تو اس کے بعد وہ اپنا طواف مکمل کرے، اور غسل کرنے کے بعد اپنا طواف مکمل کرے اور پھر جائے۔ اور اگر ایسا ان کے لیے مشکل ہے تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک جانور مکہ شریف میں ذبح کر کے اپنا احرام کھول دے، وہ محصرہ ہو گئی، احصار آ گیا، یعنی ایک رکاوٹ آ گئی، تو جو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس کو روک دیا جائے تو وہ پھر ایک قربانی کر دے، تو وہ جانور ذبح کر کے تو احرام کھول دے اور واپس چلی جائے، اور زندگی میں جب بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو اس عمرے کی قضا کرے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن بعض علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ حیض اس کو آ گیا ہے اور قافلہ بھی اس کا جا رہا ہے، تو ایسے میں اگر وہ اسی حالت میں اپنا طواف کر لیتی ہے، صحیح کر لیتی ہے، تو اس کا عمرہ ادا ہو گیا، لیکن وہ گناہگار ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہگار ہوئی، توبہ استغفار کرے اور ایک دم بھی ادا کرے، ایک قربانی بھی دے جو اس نے حیض کی حالت میں وہ عمرہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک عبارت ہے، امام ابن عابدین شامی فرماتے ہیں رد المختار کے اندر کہ لو ہم الرکب علی القفول، اگر قافلے نے واپسی کا ارادہ کر لیا، جیسے کہ فلائٹ جا رہی ہے، ولم تطہر، اور وہ عورت پاک نہیں ہوئی، فاستفتت هل تطوف ام لا، تو اس نے پوچھا کہ وہ طواف کرے یا نہ کرے، تو کہتے ہیں قالوا، فقہاء نے کہا، یقال لها لا يحل لك دخول المسجد، تیرے لیے مسجد میں داخل ہونا حلال نہیں ہے، وَإِن دخلتی وطفتی اثمتی، اگر تو داخل ہوئی اور تو نے طواف کیا تو گناہگار ہوگی، وصح طوافک، لیکن تیرا طواف بہرحال ہو جائے گا، اگر تو نے اسی حالت میں طواف کر لیا تیرا طواف ہو جائے گا، وعلیک ذبح بدنۃ، اور تجھ پر ایک بدنہ کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ اصل میں بات کر رہے ہیں طواف زیارت کی، جو کہ فرض ہے، اگر وہ اس حالت میں کیا تو بڑا جانور یعنی کہ گائے یا اونٹ وغیرہ ذبح کرنا ضروری ہے، لیکن اگر عمرے والا طواف یا کوئی دوسرا طواف جو ہے واجب طواف، اگر وہ اس نے اس طرح ناپاکی کی حالت میں کیا تو اس پر بڑا جانور نہیں بلکہ ایک دمبا ذبح کر دینا کافی ہے، اس طریقے کے ساتھ بھی وہ احرام سے نکل جائے گی، تو یہ بہرحال یہ طریقہ وہ گناہگار ہوگی۔ احسن طریقہ وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ مسجد میں نہ جائے اور قربانی کر کے احرام کھول دے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سعادت عطا فرمائے تو آ کر اس عمرے کی قضا کرے۔